مسلمانوں یاد رکھو، قرآن کی بے حرمتی صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ نعوذ باللہ پاؤں کے نیچے قرآن کو رکھے۔ یاد رکھیں کہ قرآن کو نہ پڑھنا، قرآن کو نہ سمجھنا اور قرآن پر عمل نہ کرنا، یہ بھی قرآن کی بے حرمتی ہے۔ مسلمان قرآن کو نہ پڑھ کر، قرآن کو نہ سمجھ کر، قرآن پر عمل نہ کر قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن پر عمل کرنے کا، قرآن کو پڑھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے ہیں، جس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، جو شریعت اور جو اسلام، جو مذہب ہمیں قرآن بیان کرتا ہے، اس وقت کا مسلمان جو بھی اعمال، جو بھی کام کر رہا ہے، وہ سب کچھ قرآن کے خلاف ہے۔ یعنی نہ یہ قرآن کو مانتا ہے، نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتا ہے، نہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانتا ہے۔ گویا کہ مسلمان اپنے زبان حال سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ قرآن پر میرا ایمان نہیں، قرآن پر میرا یقین نہیں، قرآن پر میں عمل کرنے والا نہیں۔ یہی تو قرآن کی بے حرمتی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کو پڑھنے والا اور پڑھانے والا یہ دنیا میں سب سے زیادہ عظیم ہے۔ یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی ان امتیوں کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کو نہیں سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار، یہ میری وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا، قرآن کو نہیں سمجھا، قرآن پر عمل نہیں کیا۔ اندازہ لگائی، اس وقت کا مسلمان نہ اسے قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ قرآن کا ترجمہ آتا ہے، نہ اسے قرآن میں کیا لکھا ہوا معلوم ہی نہیں ہے، اور اسے قرآن کے ذریعے سے ہدایت کیوں نہیں ملتی۔ ہم واقعات پڑھتے ہیں کہ فلانی صحابہ نے، فلانی تابعین نے، فلانی بزرگ نے قرآن کی یہ آیت سنی، اس وجہ سے ہدایت ملی۔ ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ سورہ فاتحہ میں کیا لکھا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں۔ ہم نے تو قرآن کو سمجھا ہے کہ یہ اترا ہے چوتھے کے لیے، 15ویں کے لیے، 40ویں کے لیے، میت کوئی مرے تاکہ اس کی روح نکلے اس کے لیے، اور مرنے کے بعد قبر پہ پڑھنے کے لیے۔ یاد رکھو مسلمانوں، قرآن صرف برکت کے لیے نہیں اترا ہے۔ قرآن ایک دستور کتاب ہے، آئین اور قانون کی کتاب ہے۔ قرآن تو دستور حیات ہے، لیکن افسوس اور المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو مردوں کے لیے استعمال کیا، یہ زندوں کے لیے اتری تھی۔ اس لیے ذرا سوچیں، ہم پر لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اور یاد رکھیں اگر ہم قرآن سے دور ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، میں قرآن کا حافظ، قرآن کا وارث اسے بناتا ہوں جو بندہ مجھے پسندیدہ ہو۔ یعنی اگر آج آپ کو معاشرے میں حفاظ نظر آ رہے ہیں، اگر آج معاشرے میں آپ کو علماء نظر آ رہے ہیں جو قرآن سے وابستگی ہے، تو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کو ان سے محبت ہے۔ ہم قرآن سے دور نہیں پڑھتے۔ ہمارا جوان، ہمارا بزرگ، ہماری مائیں، ہماری بہنیں یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں پڑھا ہے قرآن۔ کس عمر میں ہو، کیا اب بھی قرآن نہیں پڑھ سکتی؟ پڑھ سکتے ہیں، مرد اور عورت دونوں پڑھ سکتے، سمجھ سکتے، عمل کر سکتے، لیکن نہیں، یہی قرآن قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کو لے کر آئے وہ ہمارے خلاف گواہی دے گا، لیکن مسلمانوں کو اس کا احساس نہیں ہے۔ مسلمانوں قرآن کو پڑھو، سمجھو، قرآن کی تعلیم عام کرو، تب ہم مسلمان رہیں گے۔ ہمارے معاشرہ میں مسلمانوں کی یہ جو کردار ہے، مساجد، مدارس، مراکز، داڑھی، ٹوپی، باقی چیزیں یہ برقرار رہے گی جب ہم قرآن کے ساتھ وابستگی رہے گی۔ ورنہ یاد رکھیں معاشرے میں جس طرح دوسرے مذاہب میں بگاڑ آیا، وہی بگاڑ اس مذہب میں آ سکتا ہے، لیکن چونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اور اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب لے کر آؤ، آج تک کوئی نہیں لایا۔ یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ باقی انبیاء کے معجزے آئے ختم ہوئے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ اس امت کے لیے ابھی باقی قرآن کی شکل میں، اور اس امت نے اسی قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کو پڑھیں گے، عام بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔